انشاءاللہ تعالی اللہ کے نام سے سورۃ النساء ہم شروع کرتے ہیں. زمانہ نزول جنگ احد یعنی شوال 3 ہجری کے لگ بھگ ہے. زمانہ نزول جنگ احد یعنی شوال 3 ہجری کے لگ بھگ ہے. اس کے بعد یہ سورہ نساء نازل ہوئی ہے، احد کے بعد نازل ہوئی ہے. اب ہوا کیا تھا کہ احد کے بعد بیواؤں کے، یتیموں کے کئی مسائل پیدا ہو گئے تھے. مثلا وراثت، نکاح، مہر، اور دوسری طرف منافقین کی سازشیں اور اہل کتاب کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں احد کے بعد. یعنی کہ داخلی اور خارجی دو طرح کے مسائل کو یہاں پر ایڈریس کیا گیا ہے. داخلی مسائل کون سے ہوں گے؟ وراثت، نکاح، یتیموں کے ساتھ سلوک کرنا، عورتوں کا مہر. یہ داخلی مسائل ہیں، انٹرنل ایشوز مسلمانوں کے. اور ایکسٹرنل ایشوز کیا تھے؟ جو ایکسٹرنل تھریٹس کیا تھے؟ منافقین کے مسائل تھے یا کفار کے یا اہل کتاب کی جو ہمتیں بڑھ گئی تھیں ان کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے. اچھا، جو مرکزی مضمون ہے، جیسے بھی ہم نے بات کی، مرکزی مضمون ہے اس کا مسلمانوں کا داخلی نظم اور اتحاد. انٹرنل ڈسپلن اینڈ کنسالیڈیشن آف مسلمس. انٹرنل ڈسپلن اینڈ کنسالیڈیشن آف مسلمس، مسلمانوں کا داخلی نظم اور اتحاد. لکھ لیا آپ نے؟ اچھا جی. ذیلی مضامین کیا ہیں؟ اس کے اندر کیا سب ہیڈنگز ہیں؟ نمبر 1 شادی کے ادارے کا استحکام. شادی کے ادارے کا استحکام. نمبر 2 قانون وراثت. نمبر 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور قانون ساز، لیجسلیٹو اتھارٹی آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور قانون ساز اور ان کی غیر مشروط اطاعت، انکنڈیشنل اطاعت کرنی ہے، انکنڈیشنل اوبیڈینس آف دا پروفٹ. سورہ آل عمران میں کس چیز پر زور آیا تھا؟ اسلام کو دین کے طور پہ اختیار کرنے پر. سورہ نساء میں بار بار ہم کیا پڑھیں گے؟ رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت. پھر ذیلی مضامین میں اہل کتاب سے مجادلہ بھی شامل ہے. پیپل آف دا بک سے آرگیومنٹ ہے، ڈبیٹ کی گئی ہے. پھر منافقین کے بارے میں اس میں انداز سخت ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے گریجول ایک پروگریس آپ کو ملے گی. سورہ بقرہ میں جس طرح منافقوں کا ذکر کیا گیا تھا، وہاں تو نام بھی نہیں لیا گیا تھا. سورہ آل عمران میں ذکر آیا منافقوں کا. اب سورہ نساء میں انداز میں ہمیں سختی محسوس ہو رہی ہے، بتدریج سختی آ رہی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہارشنس ہے. اور اس کا مضمون ہے نظام عدل کا قیام. عدل کا لفظ ملے گا، قسط کا لفظ ہم کو ملے گا. عدل کرو، انصاف کرو. یہ اس کے ذیلی مضامین ہیں. تو مرکزی مضامین، جو مرکزی مضمون ہے نا، اس میں مسلمانوں کا داخلی نظم اور اتحاد، اور نظام عدل بھی آپ لکھ سکتی ہیں اس کے اندر. یہ بیسک اس کا بنیادی مضمون ہے. اتحاد بھی ہے اور عدل بھی ہے. اچھا جی، پچھلی سورت کا اختتام تقوی کی ہدایت پر ہوا تھا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اسی سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ خواتین سے متعلق بھی کچھ ایشوز ہیں جن کو ڈسکس کیا گیا. یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں درست راستے کی ہدایت دے. انسان کی جو اجتماعی زندگی ہے اس میں چند چیزوں نے انسانوں کو ایز اے ہول، ہیومینٹی ایز اے ہول کو پریشان کیا ہے.
اور ان میں ایک چیز ہے عورت اور مرد کے حقوق اور فرائض کا توازن، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز آف مین اینڈ ویمن. اور سب سے زیادہ اس مرد اور عورت کے رشتے میں جہاں انسانوں کو پریشانی لاحق ہوئی ہے وہ ہے شوہر اور بیوی کا رشتہ، کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے اور کس کے کیا حقوق ہیں. اور یہ مرد اور عورت کے حقوق اور فرائض کا توازن اس نے آج تک انسانوں کو پریشان کیا ہوا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ایک ایکسٹریم پائی گئی اور کبھی دوسری ایکسٹریم پائی گئی. تو ذرا ان چیزوں کو ہم ذہن میں رکھیں اور پھر ہم اللہ کے تقوی سے اس صورت کا آغاز کریں. اور اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما دیا، خاص طور پہ شوہر اور بیوی، مرد اور عورت شوہر اور بیوی کی حیثیت سے، اللہ کے ان فیصلوں کو قبول کر لیں. اللہ نے بیوی کے حقوق گنوا دیے ہیں اور اس کے فرائض گنوا دیے. اللہ نے شوہر کے حقوق گنوا دیے اور اس کے فرائض گنوا دیے. ابھی ذمہ داریاں دے دی اللہ نے، حقوق اللہ نے الاٹ کر دیے. اس کے علاوہ اور اس تقسیم کے علاوہ اور کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ جس میں شوہر اور بیوی مل کر اور نکاح کے ادارے، شادی کے ادارے کو صحیح طرح چلانے کے قابل ہوں. انسانیت نے بہت ٹھوکریں کھائی ہیں، بہت دھکے کھائے ہیں، بہت ایکسٹریمز پر گئے ہیں. تو یہ عورت اور مرد کا مسئلہ بڑا میجر مسئلہ ہے، بیلنس بٹوین دا جینڈرز. اس کا بھی انشاءاللہ ہم یہاں پر ذکر دیکھیں گے. شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا. لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو اللہ تم پر نگران ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی ہی سے سورت کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس سورت میں کئی شرعی احکامات آئیں گے، ان پر عمل کرنے کی سب انسانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو. اور سچی بات یہ ہے کہ انسان مومن بھی ہیں اور انسان کافر بھی ہیں. مومنوں کو تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، ان کے پاس تو چوائس ہے ہی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے. اگر غیر مسلم بھی ان احکامات کو مان لیں گے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہوگا دنیا میں. وہ بھی شوہر بیوی کے حقوق فرائض کا تعین توازن اسی طرح سے کریں جیسے اللہ نے بیان فرما دیا. وہ بھی مختلف شرعی معاملات کا جو احکامات کے ذریعے جن کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کر لیں، ان کو دنیا میں ان کو بھی فائدہ ملے گا. تو یا ایھا الناس، سب کو خطاب کیا جا رہا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے اور جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہے، اس کو ہم متقی کہتے ہیں. اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. تو فرمایا کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. اب تخلیق کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تخلیق کیا ہے. الذی خلقکم، تو رب کون ہے؟ ایک ہے. تمام انسانوں کا رب ایک. قیامت کے دن کوئی فرق نہیں ہوگا کسی میں کہ یہ کوئی کمتر رب کا بندہ ہے، کوئی اعلیٰ تر رب کا بندہ ہے. نعوذ باللہ، رب سب کا ایک ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت بڑا ایک سمجھے انقلاب ہے جو اسلام نے برپا کیا. ایکوالٹی آف ہیومنز، تمام انسان برابر ہیں، کوئی ان کے اندر فرق نہیں ہے. سارے ریسزم کی جڑ کاٹ دی ہے یہاں پر اسلام نے. کوئی پیدائشی طور پہ اعلیٰ نہیں، کوئی پیدائشی طور پہ گھٹیا نہیں.
اور یہ ریسزم سے آج تک مغرب کی دنیا کو بھی نجات نہیں ملی ہے. آج بھی ان کے ہاں رنگ اور نسل پر کتنا ڈسکرمنیشن ہے, کتنا تعصب پایا جاتا ہے, کالوں کے خلاف یا مختلف نسلوں کے خلاف یا مختلف کلرز کے خلاف. اسکن آف دا کلر سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے, اور کیا کچھ اس کے اندر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تعصب کا مظاہرہ ہے. ہٹلر نے اس ریشل سپریمیسی کی بنیاد پر جو انسانیت پر لرزہ خیز مظالم ڈھائے ہیں وہ تو ہمارے علم میں ہیں. اس کا کیا خیال تھا کہ ایرین ریس زیادہ ایوالوڈ ہے, زیادہ افضل ہے. اسی طرح جو ہندو ہیں ان کے ہاں تو ان کے جو مذہب کی جو بنیادی تعلیمات ہیں, ان بنیادی تعلیمات میں ایک تعلیم کون سی ہے؟ کاسٹ سسٹم کی. ان کا یہ خیال ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پیدائشی طور پہ اعلیٰ ہیں اور کچھ پیدائشی طور پہ گھٹیا ہیں. کچھ جو ہیں وہ جو ان کے اپنے معبود وغیرہ ہیں, جو ان کے اپنے خدا ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ بعض انسان ان کے معبود کے سر سے پیدا ہوئے ہیں, بھاگوان جن کو وہ کہتے ہیں, کہ کچھ لوگ بھاگوان کے سر سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ اعلیٰ ترین ہے, برہمن. کچھ لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھاگوان کے ہاتھ سے پیدا ہوئے ہوں, تو کشتریہ وغیرہ ان کی کیٹیگری, ان کا ایک کاسٹ پایا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ بھاگوان کے پیروں سے پیدا ہوئے ہیں, شودر جن کو کہتے ہیں, انٹچیبلس. یہ آپ نے سنا ہوگا نا کاسٹ سسٹم کے بارے میں, انڈیا میں مشہور اور معروف ہے یہ کاسٹ سسٹم. تو پیدائشی طور پہ انہوں نے انسانوں کو ڈیوائڈ کر دیا کہ کچھ انسان پیدائشی اعلیٰ ہیں, کچھ انسان پیدائشی گھٹیا ہیں. اب یہ سوچیں کہ جو شودر پیدا ہو گیا اس کا سوچے گا وہ, اس کو ریزنٹمنٹ پیدا ہوگا اس میں کہ نہیں ہوگا؟ وہ سوچے گا میرا قصور کیا تھا جو مجھ کو انٹچیبل بنا دیا. ان کو دینی خدمات کی اجازت نہیں ہے, وہ ان کا اپنا جو مقدس سیکرٹ ٹیکسٹ ہے وہ سن نہیں سکتے. معاملہ یہ تھا کہ بعض دفعہ وہ اگر پتہ چل جائے کہ کسی شودرے نے کوئی مقدس ان کا ٹیکسٹ سن لیا ہے, مقدس کتاب کو سن لیا ہے, تو اسے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا کرتے تھے, لوہا ڈال دیا کرتے تھے کانوں کے اندر. انٹر سیکٹس شادیاں نہیں ہو سکتی. براہمن جو ہے وہ شودر سے شادی نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے وہاں آج کل قتل ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ براہمن کاسٹ کی تھی یا کشتریہ کاسٹ کی تھی, اور اس نے ایک شودر لڑکے سے شادی کیسے کری, اس کی مجال کیسے ہوئی کہ وہ آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے ہماری بیٹی کی طرف. تو یہ اس طرح کاسٹ جو ہیں وہ اپنی جگہ واٹر ٹائٹ ہیں بالکل, وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط نہیں کر سکتے. شودر جو ہے وہ براہمن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا, وہ اس برتن میں کھانا نہیں کھا سکتا. آپ نے شاید سنا ہوگا کہ بعض جگہ انڈیا میں پتوں وغیرہ پر کھانا ملا کرتا ہے. وہ پلیٹیں وغیرہ تو نہیں دے سکتے, ڈسپوزیبل پلیٹیں جس زمانے میں نہیں ہوتی تھیں, اب شودر کو کھانا دینا ہے, بھوکا تو ہے نا, تو کیسے دیں گے؟ تو پتوں کے اوپر وغیرہ ایسی چیزوں پہ رکھ کے ان کو کھانا دیا جاتا تھا. تو یہاں کیا کہا کہ الذی خلقکم, سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا, سب کا رب ایک ہے. اور کس سے پیدا کیا؟ من نفس واحدہ, ایک جان سے پیدا کیا. تو باپ ہونے کے لحاظ سے بھی ہم سب برابر ہیں, رب بھی ایک ہے, اب بھی ایک ہے. دونوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایکوالٹی کا اظہار کر دیا, اور ہیومن بردرہڈ کا سبق سکھا دیا ہم کو کہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ٹھیک ہے, دین کی مذہب کی تقسیم ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سب سے زیادہ تمہاری نظر میں, سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں جو محترم ہے وہ کون ہے؟ جس میں تقویٰ سب سے زیادہ ہے. تو تمام انسانوں کا رب ایک ہے, کوئی پیدائشی طور پہ اعلیٰ نہیں, کوئی پیدائشی طور پہ گھٹیا نہیں. سب کو اللہ نے ایک ہی جان سے پیدا کیا, سب کا والد ایک ہی, ہم سب بہن بھائی ہیں, یونیورسل بردرہڈ. کافر ہو مسلم ہو, بہرحال انسانیت کے رشتے میں ہم سب جڑے ہوئے ہیں. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اور اس نفس سے اس کا جوڑا بنایا. کس نفس سے؟ یہ پہلا نفس کون ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام. تو ان کا جوڑا کون تھا آدم علیہ السلام کا؟ حوا علیہ السلام. ان کو کیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ آدم علیہ السلام سے. جی یہ مطلب ہے یہاں پر. اور یہ بخاری میں حدیث ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے بنایا. تو حوا علیہ السلام کو, اور حوا جو ان کا نام ہے وہ اسی لیے ہے کہ ان کو زندہ ہستی سے بنایا گیا تھا, حی چیز سے, زندہ چیز سے بنائی گئی تھی, تو حوا کہلائیں.
حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا گیا، رب سے. سر سے نہیں بنایا کہ سر پہ چڑھیں، پیر سے نہیں بنایا کہ پاؤں کی جوتی بنا کے رکھیں، پاؤں کے نیچے رکھیں، پسلی سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے برابری کا درجہ دیا ہے، اس لیول پر رکھا گیا ہے. تو انہی سے ان کا جوڑا بنایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیلا دیں. تو شرف انسانیت میں عورت اور مرد بالکل برابر ہیں. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جسم، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے روح عطا فرمائی ہے. اور یہ بات ایک مسلمان کے لیے تو انڈرسٹوڈ ہے. ہم کہتے ہیں ہاں تو واٹس دا بگ ڈیل، کون سی بڑی بات ہے اس کے اندر. لیکن یہ صدیوں بحث چلتی رہی کہ عورت اور مرد میں برابری ہے یا نہیں ہے، وہ دونوں انسان ہیں یا نہیں ہیں. بعض دفعہ یہ بھی بحث کی گئی کہ وہ اس میں روح بھی ہے یا نہیں ہے. تو قدیم زمانے میں ان کے جب اسکالرز مل کر بیٹھے تھے تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ عورت کے اندر روح نہیں ہے، وہ ناپاک جانور ہے بس. یا بعد میں انہوں نے اتنا احسان کیا اور کہا کہ نہیں ہے تو وہ انسان، لیکن صرف اور صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے. اس کی اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی، اپنا وجود، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی حقوق نہیں تھے. اگر آپ کچھ عرصے پہلے کا یہ معاملہ سارا پڑھیں، خاص ان کو ووٹنگ کا حق نہیں تھا عورتوں کو، یہ تو ابھی ان کو ووٹنگ کا حق دیا گیا ہے. وراثت کا حق ان کے پاس نہیں تھا، وہ وراثت میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتی تھیں، بلکہ وہ وراثت میں بٹا کرتی تھیں، میراث کے مال کی طرح بٹا کرتی تھیں. اور عرب کی تاریخ تو ہمیں معلوم ہی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں 30ویں پارے میں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کس جرم کی سزا میں تجھ کو زندہ گاڑ دیا گیا. شادی کے بعد بیوی شوہر کی ملکیت ہوا کرتی تھی، پراپرٹی. اگر شوہر بیوی کو قتل کر دے تو وہ پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، اس کو کوئی چیز اون کرنے کا حق حاصل نہیں تھا، کسی چیز کی مالک نہیں ہو سکتی تھی. اگر کوئی زمین یا جائیداد کہیں سے اس کے پاس ہوتی تو وہ شوہر کے نام ہو جاتی تھی شادی کے بعد ساری چیزیں. کوئی طلاق کا حق نہیں تھا، کوئی جدائی کا اس کو حق نہیں تھا، کوئی حقوق اس کو نہیں دیے گئے تھے. تو اسلام نے آ کر ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا، ان تمام چیزوں کو خطاب کیا اور عورت کو ایلیویٹ کیا. کسی نے کہا تھا، کوئی فرینچ تھا، اس نے قرآن پڑھا اور وہ تو نہیں مانتے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا نازل کردہ ہے. اس نے کہا تھا کہ قرآن پڑھ کر اس نے کہا تھا کہ مجھے اگر یہ پتہ نہ ہوتا کہ یہ قرآن محمد نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں سمجھتا قرآن کسی عورت نے لکھا ہے. اتنا زیادہ عورت کی اس میں عزت ہے اور اتنا اس کے حقوق کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. تو لہٰذا اللہ ہی نے عورتوں کو بنایا، اللہ ہی نے مردوں کو بنایا. دونوں کو چاہیے کہ اللہ نے جس رشتے میں جس کو جو مقام دیا ہے، جو حقوق اور فرائض مقرر کر دیے ہیں، ان کو تقوی کے ساتھ کھلے دل سے قبول کریں اور تقوی کے ساتھ حتی الامکان ادا کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے بیوی اور شوہر میں حقوق اور فرائض کا توازن جو رکھ دیا، بس خاموشی سے قبول کر لیں، پلیز نہ لڑیں، پلیز نہ جھگڑیں اس کے اوپر. ایک درجہ دے دیا ہے، الرجال علیہن درجہ، قبول کر لیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ میں عورت اور مرد کو جب رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اگر ماں کو 3 درجے باپ پر فضیلت دے دی ہے، قبول کر لیں. اب مرد نہ لڑیں، مرد نہ خفا ہوں کہ زندگی بھر تو کماتے ہم ہیں، سپورٹ ہم کرتے ہیں، کھلاتے ہم، پلاتے ہم، حفاظت ہم کریں اور درجہ ماں کا زیادہ، بس اللہ نے دے دیا، احادیث میں آ گیا، قبول کر لیں، خفا نہ ہوں. تقوی کے ساتھ کام کریں، کھلے دل کے ساتھ قبول کریں. اور اسلام دین فطرت ہے. اللہ نے جس جنس کو، جس جینڈر کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ مرد اور عورتیں نہ بناتا. یونی سیکس ورلڈ ہو سکتی تھی کہ نہیں ہو سکتی تھی. اور جانوروں کے اندر جو بعض لو فارمز ہیں، پلانٹس وغیرہ کے اندر بھی اور کچھ جانوروں کے اندر بھی، وہ ہرمافروڈائٹ ہوتے ہیں.
ان کے اندر میل فیمیل آرگنز وہی موجود ہوتے ہیں، ان کے اپنے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ ریپروڈیوس کر سکتے ہیں خود. ارتھ فارم مثال ہے اس میں سے ایک. ارتھ فارم کو ضرورت نہیں کہ دو الگ الگ جینڈرز ہوں، وہ خود ہی خود ریپروڈیوس کر سکتا ہے. پلانٹس کے اندر بھی ہوتا ہے یہ سسٹم. اللہ ایسے انسان بنا دیتا. تب اللہ نے عورت کو عورت بنایا، اس کی فزیولوجی، اس کی سائیکالوجی، ہر چیز فرق ہے، اس کی پسند ناپسند فرق ہے. مرد کی فزیولوجی، مرد کی سائیکالوجی، مرد کی جسمانی طاقت، عورت کی جسمانی طاقت، دونوں میں فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو جینڈرز بنائے ہیں. تو ہم سمجھ لیں وہ ایکول نہیں ہیں، وہ اپوزٹ نہیں ہیں، بلکہ کمپلیمنٹری ہیں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. دے میک اے ہول. مرد کے بغیر عورت ادھوری ہے، عورت کے بغیر مرد ادھورا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمن بنا کر نہیں بھیجا دنیا میں، دوست بنا کر بھیجا ہے، غمخوار بنا کر بھیجا ہے، ایک دوسرے کا ساتھی بنا کر بھیجا ہے. عورت کا غم مرد کا غم، مرد کا غم عورت کا غم. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد ایک عورت سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں دنیا میں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں مردوں کی بہنیں ہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. الذی تساءلون بہ، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو. کتنی پیاری بات ہے. جب ساری اپیل دلیل بیکار ہو جاتی ہے، آخر میں کہتے ہیں اللہ کے واسطے بات مان لو، اللہ کے واسطے جھگڑا چھوڑ دو، اللہ کے واسطے یہ کرو. اور یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 1، یہ نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے. مختلف خطبات جو ہم دیکھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر جو خطبہ دیا کرتے تھے، خطبۃ الحاجہ اس کو کہتے ہیں. اس میں ایک سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وہ آیت پڑھی جاتی ہے. اور یہ سورہ نساء کی آیت پڑھی جاتی ہے. تو اس کے اندر بھی دیکھیں کہ یہ نکاح کے موقع پر بھی چونکہ وہی خطبہ دیا جاتا ہے، تو تساءلون بھی اللہ کے نام کا تم حوالہ دیتے ہو. نکاح بھی ہو رہا ہے، ایک مرد اور ایک عورت تو ایک رشتے میں جڑ رہے ہیں. کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر جڑ رہے ہیں. تو اللہ کے نام کا حوالہ دیتے ہو، اللہ کے نام کا تم واسطہ دیتے ہو. والارحام، اور رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تم پر نگران ہے. تو رحمی رشتے نبھانے ہیں، یہ معاشرت کا لازمی حصہ ہے. ہم رحمی رشتے نہیں کاٹ سکتے. اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو کیسے بنایا بتائیں؟ کس چیز سے بنایا تھا؟ مٹی سے بنایا تھا نا. آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا تھا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب انسان آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے، اے آدم آپ انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور کس چیز سے بنایا؟ حدیث میں کیا آتا ہے کہ تم سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے بنے تھے. اور قرآن نے خود کہا. اس کے بعد میں اور آپ کس سے بنے؟ ہم مٹی سے بنے. اللہ تعالیٰ نے بعد میں افزائش نسل کا کیا اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا بتائیے؟ نطفے سے، کہ باپ کی طرف سے نطفہ اور ماں کی طرف سے بیضہ، انڈا آتا ہے. اس کے ملاپ سے، اس کے اختلاط سے ایک انسان جنم لیتا ہے. اللہ چاہتا تو کیا پہلا نظام نہیں چل سکتا تھا کہ جیسے درختوں پر پھل اگتے ہیں اسی طرح انسان اگ جاتے، ہم جا کے توڑ کر لے آتے، یہاں سے بیٹا وہاں سے بیٹی، قصہ ختم. لیکن ایسے نہیں ہوتا. اگر یہ ہوتا تو مجھے بتائیں کیا ہوتا؟ اگر رحمی رشتے نہ ہوتے، یہ ایک بچے کے لیے ماں باپ اور بہن بھائی اور خالہ پھپھو چچا ماموں نانی دادا، یہ رشتے نہ ہوتے تو ہم سب کتنے تنہا ہوتے. ایموشنل کوشن کہاں ہوتا پھر ہمارا؟ تو ہم انسان ہیں، ہماری خالی جسمانی ضروریات نہیں ہیں، ہماری کچھ ذہنی ضروریات ہیں. ہمیں ذہنی سکون چاہیے، ہمیں کلین چاہیے، ہمیں خاندان چاہیے. اور خاص طور پہ اگلی نسل اور بوڑھوں کے لیے. جوان تو چلو تنہائی میں گزارا کر لیں، جوانوں کو تو شاید خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں ہمارے حال پر چھوڑو، لیٹ می ڈو واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. لیکن بچے بھی تو معاشرے کا حصہ ہیں، بوڑھے بھی تو معاشرے کا حصہ ہیں. ان کو پروٹیکشن کہاں سے ملتی؟ بچے کے لیے نہیں کہتے ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ.
100% بات ٹھیک ہے، پورا خاندان مل کر ایک انسان کی نشو نما کرتا ہے. اور سب سے لمبی انفنسی دنیا میں جتنی مخلوقات بس رہی ہیں، سب سے لمبا بچپن کس کا ہوتا ہے؟ انسان کا ہوتا ہے. جانوروں کے بچے کو دیکھیں، بکری بچہ پیدا کرتی ہے، لڑکھڑاتا ہوا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے. انسان کے بچے کب تک بڑے ہوتے ہیں؟ اللہ ہی جان. جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں لگتا ہے وہ تو بڑے ہی نہیں ہوتے. اور ماں باپ بھی 40-50 سال کے بیٹوں کو بیٹیوں کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے بچے. بچے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو اتنی شفقت ہوتی ہے. تو یہ ایک ہماری ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کی، اس کے بغیر وہ انسان نہیں بن سکتے. اور بوڑھوں کو ضرورت ہوتی ہے، بوڑھوں کو، ان کو بھی خاندان کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ نے خاندان کا ادارہ اللہ نے بنایا کیسے؟ رحمی رشتوں کے ذریعے سے. حدیث آتی ہے، حدیث قدسی ہے، اس کا مضمون آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رحم کو بنایا، رحم کس کو؟ ووم کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے رحم کو اپنے عرش کے ساتھ لٹکا لیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے کہ میں نے تیرا نام اپنے نام سے نکالا ہے. اللہ کا نام کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نام سے تیرا نام نکالا ہے اور تیرا نام میں نے رحم رکھا ہے. اور جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھ کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا. یہ ہے رحمی رشتوں کی اہمیت. ایک ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بہن بھائی، کیا تعلق ہونا چاہیے آپس میں. اور بنیادی یہی. اور دیکھیں کیا اللہ نے آنر کیا ہے عورت کے وجود کو. رحم مرد کے اندر نہیں ہوتا، عورت کے اندر ہوتا ہے. تو الارحام کہہ کے عورت کی عزت افزائی ہے، اس کی اہمیت، اس کا مقام. اور ایک ماں کے طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو رتبہ دیا ہے اس کا بھی ذکر ہے. تو رحمی رشتوں کو نبھانا ہے، یہ حسن معاشرت کا لازمی حصہ ہے. رزق میں، عمر میں برکت ہوتی ہے رحمی رشتوں کا خیال کرنے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا، رحمی رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. کرتے رہیں قرآن کا کورس، نقابیں کرتے رہیں اور داڑیاں رکھ لیں اور حج اور عمرے کرتے رہیں اور ساری ساری رات تہجد پڑھتے رہیں، اگر رحمی رشتہ کاٹا ہے جنت میں داخل نہیں ہوں گے. تو ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے میرے آپ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ ہم کبھی یہ بات کہیں کہ بہن سے زندگی بھر بات نہیں کروں گی، بھائی سے زندگی بھر بات نہیں کروں گی. یہ نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے. یا خالہ سے یا چچا سے یا نانی یا دادی سے یہ نہیں ہو سکے گا. 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرنے کی ممانعت ہے. 3 دن سے زیادہ آپ نے فرمایا کہ حلال نہیں مومن کے لیے کہ اپنے مسلمان بھائی سے وہ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے. حد سے حد ناراضگی اگر ہے تو 3 دن، ناٹ مور دین دیٹ. اتنا زور دیا ہے اس لیے کہ انسانوں کا معاشرہ ہے، جانوروں کا گلہ نہیں ہے. سب مل کر ایک دوسرے کا خیال کریں، سب کو جوڑنا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. اور جو اس معاشرے کا پاور ہاؤس ہے وہ شادی کا رشتہ ہے، نکاح کا رشتہ، جس میں ایک مرد اور عورت کو بہت ذمہ داری سے اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو کارنر سٹون آف سویلائزیشن یہی نکاح کا رشتہ ہے. پہلا رشتہ نکاح کا رشتہ جو اللہ نے قائم کیا تھا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام میں، یہی پہلا رشتہ تھا. اور جو آخری رشتہ قائم رہے گا وہ بھی یہی رشتہ ہوگا جنت میں، شوہر کا اور بیوی کا رشتہ. تو پہلا رشتہ بھی یہی اور آخری رشتہ بھی یہی ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، نگہبان ہے. یعنی کہ بہت زیادہ تقوی کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضرورت ہے. کس کو؟ مردوں عورتوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت من بعد فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ مردوں کے لیے نہیں چھوڑا جو ان کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ ہو. یعنی کہ عورت کا فتنہ مرد کے لیے سب سے بڑھ کر نقصان دہ ہے. ما اضر بعد فتنة اضر علی الرجال من النساء. عام طور پہ اس حدیث کو کیسے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے؟ جب کہا جاتا ہے کہ عورتیں مردوں کے لیے فتنہ ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ عام طور پر انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں کہ عورت کا ہار سنگھار، عورت کا اپنے آپ کو بنا سنوار کے مردوں کو دکھانا، وہ یہیں تک محدود رہ جاتے ہیں.
حالانکہ سچ بات اگر دیکھیں تو بات یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق نہ ادا کرنا اتنا بڑا مردوں کے لیے فتنہ ہے. عورت کا حسن دیکھ کر نظر نیچی نہ کرنا، غصے بصر نہ کرنا، اس کا حق نہ دینا، عورت کو بیوی بنا کر لانا اور ظلم کرنا، وہ عورت جس نے جنم دیا اس کا حق ادا نہ کرنا، بہن کی حفاظت نہ کرنا، بہن کی عزت نہ کرنا، نہ پڑھانا اور نہ لکھانا، یہ ہے سارے فتنے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، وہ ہوگا ایک اینگل، یقیناً ٹیمپٹیشن بہت زیادہ ہے مردوں کے اندر عورتوں کی طرف. عورتیں بہت ٹیمپٹنگ ہیں مردوں کے لیے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تو اللہ نے پریونشن بھی تو سکھا دیا مردوں کو، یہ بھی تو کہا کہ تم اس کو اپنی حد کے اندر کیسے رکھ سکتے ہو. اللہ نے گنجائشیں دے دی ہیں مردوں کو، وہ گنجائش لیں اگر بہت ٹیمپٹیشن ہے ان کو. تو آگے سے اگر اس کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھی پڑھ لیں گے. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ہمیں بتا دی ہیں، بیان کر دی ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، بہت ہوشیار رہنا. آگے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو. یتیم کے ولی کی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے. مالی معاملات ویسی بڑی آزمائش ہوتے ہیں. دیکھیں فتنہ کیا ہے، 3 چیزیں فتنہ ہیں جو ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں. کیا؟ زر، زن، زمین. دولت، عورت اور زمین. جھگڑے، فساد، قتل، غارت گری، یہ سب کچھ ان 3 ہی کی وجہ سے زیادہ تر ہوتے ہیں، زر، زن اور زمین کی وجہ سے. تو یہ زر کا ذکر ہے. پیسہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور خاص طور پہ کس کا پیسہ؟ وہ خاص طور پہ کون سا پیسہ؟ جو امانت کے طور پہ رکھا ہوا. رائٹ؟ پیسہ آزمائش نمبر 1. سیکنڈ، کون سا پیسہ آزمائش؟ جو امانت کے طور پہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اور نمبر 3، وہ جو پیسہ امانت کے طور پہ رکھا ہوا ہے وہ پیسہ کسی کمزور کا پیسہ ہے، جس کے پیچھے کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے، کوئی اس کا حق دلوانے والا ہی نہیں ہے، وہ خود بھی زبردست طاقتور نہیں ہے. کس کا پیسہ ہے امانت کے طور پہ؟ یتیم کا پیسہ. وہ خود بے بس کمزور ہے، ایسے میں تو امتحان اور سخت ہے. تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال دے دو. کب دے دو؟ وہ آگے کوالیفائنگ سٹیٹمنٹ آ رہا ہے. تو یہ یتیم کے ولی کی بات ہے. جب تک یتیم بالغ نہیں ہوگا اس کے مال اس کو نہیں دیے جائیں گے. تو یہاں آتو سے مراد ہے خرچ کرو ان کے اوپر. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اچھے مال کو برے مال سے مت بدل لو. یہ بھی بڑا زبردست اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. مت تبدیل کرو. کس کو تبدیل مت کرو؟ خبیث کو طیب کے ساتھ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مثال کے طور پہ 2 گھر ہیں، صحیح، 500 گز کے اوپر 2 گھر ہیں فار ایگزامپل. ایک گھر کس کا ہے؟ یتیم کا، 500 گز کے اوپر. ایک گھر کس کا ہے؟ ولی کا، وہ بھی 500 گز کے اوپر ہے. اب وہ کہہ رہے اپنا گھر مجھ کو دے دو، میرا گھر تم لے لو. 500 گز میرا، 500 گز تمہارا. تو کیا ایکوالٹی ہوگی؟ یہ ہم کہہ رہے ہیں 500 گز اس کا، 500 گز اس کا. نہیں. کیا فرق ہو سکتا ہے بتائیے؟ جگہ کا فرق ہو سکتا ہے، کنسٹرکشن کا فرق ہو سکتا ہے، 10 چیزوں کا فرق ہو سکتا ہے اس کے اندر. تو وہ تبدیل کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم سواپ ہی تو کر رہے ہیں. اس کو وہ سمجھے گا میں لیگل کام کر رہا ہوں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ یتیم کا مال اعلیٰ ہو، طیب ہو، اور اس کا خبیث ہو، کمتر درجے کا ہو، گھٹیا درجے کا ہو. تو کہا کہ یتیم کا اعلیٰ مال لے کر اپنا گھٹیا مال اس کو مت دے دو. اور کیا ہوگا؟ تسلی ضمیر کو کیا ہوگی کہ بھئی کوانٹٹی تو ایک ہی ہے، سیم کوانٹٹی ہے، 500 اگینسٹ 500. لیکن کہا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کمتر درجے کا مال ہو، اس کا بہتر درجے کا مال ہو. یہ تم کو چینج نہیں کرنا. سمجھ آئی آپ کو بات؟ اچھا، اب دیکھیں جو لکھا کیا ہے یہاں پہ، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. جو چیز دے رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ با لگا ہوا ہوتا ہے، جو چیز لے رہے ہوتے ہیں وہ بغیر با کے آتی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے کتنی جگہ پڑھا ہے قرآن میں، لا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا، ایسے ہی آتا ہے نا. تو لا تشترو بی آیاتی، کیا چیز دے رہے ہیں جس کے ساتھ بی لگا ہوا ہے؟ کس کے ساتھ بی لگا ہوا ہے؟ آیات کے ساتھ. کہ اللہ کی آیات تم دے رہے ہو، اس کے بدلے کیا خرید رہے ہو؟ ثمنا قلیلا،
حقیر قیمت لے رہے ہو اس کے بدلے. تو یہاں با کس کے ساتھ لگا ہے بتائیے؟ طیب کے ساتھ لگا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم طیب دے رہے ہو اور کیا لے رہے ہو؟ خبیث لے رہے ہو. تو کوئی ایسے کرتا ہے کہ وہ یتیم کا بہت ہی گھٹیا مال لے اور اپنا بہترین مال اس کو دے دے؟ تو پھر کیا مطلب یہاں پر کہ تم اپنے طیب مال کو دے کر تم خبیث مال مت حاصل کرو، مت تبدیل کرو. یہ کس معنوں میں آ رہا ہے؟ انٹرنسک میننگ ہے یہاں پر کہ تم حلال اپنا دے کر حق تلفی کر کے اور حرام مال حاصل کرو گے. اتنا منحوس مال تم لوگے. یتیم کا حق مارنا کوئی مذاق بات ہے؟ کوئی چھوٹی بات ہے یتیم کا حق مار لینا، اس کا مال لے لینا؟ تو امتحان بڑا سخت ہے. یا تو 100 ہیلے بہانے کر کے انسان مال ہتھیاتا ہے یا کھلم کھلا اس کا مال ہتھیا لیتا ہے. تو کہا کہ تمہارا تھوڑا بھی ہو تو کوئی بات نہیں، وہ طیب ہے، حلال ہے، بابرکت ہے، مبارک ہے، پاک ہے. حلال دے کر کیوں تم حرام لے رہے ہو؟ کیوں حق مار رہے ہو؟ منحوس ہوگا، بے برکتی والا ہوگا، 100 بیماریاں 100 مصیبتیں لے کر آئے گا، اور حرام مال سخت آزمائشیں لے کر آتا ہے. دعا کریں میں اور آپ اللہ تعالیٰ ہماری 7 پشتوں کو حلال کھلائے. کسی کا حق مار کر ہم پیسہ اپنی اولاد کے لیے نہ رکھیں. کبھی موافق نہیں آئے گا، راست نہیں آئے گا ان کو. اور اسی حرام مال کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں کہ جہاں حق مارا جاتا ہے نا، پھر وہاں آپ دیکھیں رحمی رشتوں کے اندر جھگڑے کتنے پڑتے ہیں. آپ خود آبزرو کر کے دیکھیں. تو انسان مال اگر چاہتا ہے کہ رحمی رشتوں کے اندر محبت رہے، اتفاق رہے، تو حلال کھائیں، حلال کھلائیں. نمبر 2 حق نہیں ماریں. وہ اسی کے اندر آ گیا، حلال کے اندر ہی آبویسلی. تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے نا کہ مارا ہوا حق جو ہے وہ کوئی حلال بھی ہو سکتا ہے. تو فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال دے دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اچھے مال کو برے مال سے مت تبدیل کرو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ مت ملا لو. یہ بھی ذکر آ گیا یہاں پر کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ مت ملا لو تم اس طرح سے. کیا ہوگا؟ انہ کان حبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ سارا مال ملا لیا، سارا کچھ جمع کر لیا اور سارا کنفیوژن کریٹ کر لیا. پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یتیم کا کون سا اکاؤنٹ تھا، اس کا اپنا کون سا اکاؤنٹ تھا. تو کتنا زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے ولی کو کہ وہ اولاد، کسی کی جب اولاد کا معاملہ کر رہا ہے. اب دیکھیں یتیم جو ہے اس کا ولی کون ہوگا؟ تایا، چچا. عام طور پہ دادا یا تایا یا چچا یہی ہوں گے نا عام طور پہ. ولی تو وہی ہوتے ہیں، باپ کا باپ یا باپ کے بھائی عام طور پہ. اگر وہ نہیں ہے تو پھر کون؟ پھر ننیالی رشتہ دار آتے ہیں. اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو کون؟ حکومت ہوتی ہے. تو اتنا حساب کتاب رکھ کر اور ان کا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر اس کے اندر گڑبڑ کری تو کیا ہوگا؟ انہ کان حبا کبیرا، بہت بڑا گناہ ہے یتیم کے مال میں گڑبڑ کرنا. چلیں یہیں تک ہم کرتے ہیں.